دوستو THF چینل کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو آج کی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے کمہار، کاریگر یا آرٹسٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ اس نے اپنی کاریگری سے ایک ایسی چیز بنا دی تھی کہ انگریز افسر نے اسے دیکھتے ہی اس کاریگر کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دیا تھا، یہ ہم ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ویڈیو اسلام آباد کے ایک مضافاتی گاؤں سید پور کے حوالے سے ہے۔ سید پور گاؤں کی جو قسط وار ڈاکومنٹری ہم نے بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ اس سلسلے کی تیسری قسط ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لال محمد خان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی مٹی کی ایک ٹرین دکھائیں گے، جسے آج سے تقریباً 120 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ 1901 میں لال محمد خان نے اس ماڈل کو عوام کو دکھانے کے لیے پیش کیا۔ ایک انگریز افسر نے بھی جب اس ٹرین کی شہرت دیکھی تو وہ اسے دیکھنے آیا، لیکن وہ اس سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوا اور حکم دیا کہ اس کاریگر کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تاہم افسر کی بیوی نے اپنے شوہر کو انتہائی قدم اٹھانے سے روک دیا۔ اس خاتون نے اس کاریگر کی مہارت کی تعریف کی اور اسے رقم دی اور اسے وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ لال محمد خان وہاں سے اپنے گھر چلا آیا۔ اگلے دن ایک اور شخص اس کے گھر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارے ہاتھ 3 دن بعد کاٹ دیے جائیں گے۔ دریں اثنا ایک روحانی پیشوا پیر مہر علی شاہ نے مٹی سے بنی ٹرین دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے یہ ٹرین دیکھ کر بے حد تعریف کی اور لال محمد خان سے کہا کہ جو انعام چاہیے وہ بتائے۔ لال محمد خان نے التجا کی کہ حضور، میں نے جب یہ ٹرین تیار کی تھی تو ایک انگریز افسر نے اسے دیکھ کر میرے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا ہے۔ اگر کوئی ترس آئے تو میرے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ روحانی پیشوا نے انگریز افسر سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ یہ ٹرین لوہے کی نہیں ہے بلکہ اس کے تمام پرزے مٹی سے بنے ہیں۔ پھر اسے وہ ٹرین دکھائی کہ یہ دیکھیں کہ اس کا ایک پہیہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ انگریز افسر مطمئن ہو گیا اور لال محمد خان سے حلف لیا کہ آئندہ ایسی ٹرین نہیں بنے گی۔ دوستو، مٹی کی یہ ٹرین اتنی مشہور ہوئی کہ چھوٹے بڑے شہروں سے لوگ اسے دیکھنے آتے۔ لبنان کے وزیر اعظم بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہ ٹرین دیکھنے آئے اور اس وقت لال محمد خان کو 20,000 روپے انعام کے طور پر دیے۔ لال محمد خان کے بیٹے نیاز محمد خان نے اپنے والد کی پیروی کی اور مٹی کے پلیٹ فارم کے ساتھ مٹی کی ٹرین، سکھر بیراج کا پل، مینار پاکستان اور پیسا کے جھکاؤ والے ٹاور کی نقل بھی بنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ نیاز محمد خان نے C-130 طیارے کو اڑتے دیکھ کر اس کی نقل بھی بنائی ہے۔
दोस्तों यहाँ एक अफसोसनाक पहलू भी है, और वो ये कि एक अजीम कारीगर आज कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है और उसका कोई ज़रिया आमदन नहीं है। यही आर्टिस्ट आज अगर दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में होता तो लोग उसको हाथों हाथ लेते, पर नियाज़ मोहम्मद ख़ान ने ये सब तिलिस्माती मॉडल्स दिखाने के लिए सिर्फ 20 रुपए की टिकट रखी हुई है। खुद बीमार एक चारपाई पर पड़ा है। कितने लोग हैं जो रोज़ाना ये मॉडल्स देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, हम अगर नियाज़ मोहम्मद ख़ान के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो कर सकते हैं कि शायद अरबाब इख्तियार तक हमारी आवाज़ पहुँचे और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करने वाले नियाज़ मोहम्मद ख़ान की कोई मदद की जा सके। इस वीडियो के आखिर में आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वो हज़रात जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे अपने दोस्तों और अहबाब के साथ शेयर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।